میڈیکل کالج میں روزانہ لڑکیاں ٹی شرٹ پینٹ پہن کے پڑھنے آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود کیوں ریپ ہوا، اس کے باوجود کیوں دردناک قتل ہوا، اس کے باوجود کیوں وہاں صاحب تہ خانے میں ریپ کا ریکٹ چلایا گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ نیچرل سسٹم سے بغاوت آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہر مرد کے دل میں خواہش ہے عورتوں کی، تو اب ایک خوبصورت عورت گھر سے باہر نکلی، اب 10 درندے چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ شادی کروں، اب ایک اکیلی عورت ہے اور 10 درندے چاہتے کہ میں ان سے شادی کر لوں، یہ بتائیں کہ اس عورت کی زندگی خطرے میں پڑے گی یا نہیں؟ اسی لیے پردے کا حکم اسلام نے دیا ہے، تاکہ اس کا حسن بھی چھپا رہے اور اس کی بدصورتی بھی چھپی رہے، تاکہ درندوں کی بد نگاہی سے عورت سیف رہے۔ تو پردہ عورتوں پہ ظلم نہیں ہے، یہ ان کی سیفٹی کے لیے ہے، یا اس کی سیکیورٹی کے لیے ہے، یا اس کی حفاظت کے لیے ہے۔ مگر بتائیں صاحب، ایک لڑکی چڈی پہنی ہوئی ایئرپورٹ پہ کھڑی ہے، آئے دن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے کہ آپ کے ایسا قدم اٹھانے سے لوگوں کا دماغ خراب ہوگا، صاحب سماج میں غلط میسج جائے گا، سماج کے لوگ اس کو غلط سمجھیں گے، کوئی نہیں بولنے والا ہے۔ لیکن ایک عورت حجاب پہن کے آئی ہے، تو اب وہ لوگوں کی آنکھوں میں وہ عورت کھٹک رہی ہے۔ کھٹکے گی ضرور، کیوں؟ اس لیے کہ اخیر زمانے میں اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی۔ اس سے پہلے بھی اپنے کیے پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کیا، میں نے اس سے پہلے بھی ان کو میں نے معافی دے دی ہے، اور آج انہوں نے اتنے بڑے اجلاس میں سارے علماء کرام کو گواہ بنا کر بھی اپنی ندامت اور شرمندگی کا اظہار کیا ہے، تو میں پھر آپ سب کو گواہ بنا کر میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بلندی اور ترقی عطا فرمائے، ثابت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسد بھائی 30 سال سے نعت پڑھ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ مجھے تھوڑا نہیں کرتے تو میں تبارک و تعالیٰ خوب نظم کی زبان میں مسجد اعلیٰ حضرت کی توفیق عطا فرمائے۔ پورے ہندوستان اور پوری دنیا میں جہاں کہیں پڑھی جاتی ہے، اسد صاحب کا ایک اپنا الگ رنگ ہے، ایک الگ ہی چاشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آواز کو خوبصورتی عطا کی ہے، لگتا ہے کہ مرتے دم تک، بڑھاپے تک یہ نعت پڑھتے رہیں گے، اور پھر آپ سبھوں کو تسکین قلب کی خاطر ان کی آواز سے آپ فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ بس جس طرح سے آپ لوگ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں، بیٹھے رہیے۔ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ اب شانتی بن رہی ہے۔ اب میں نے آج فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ چاہے اٹھیں یا جائیں، کچھ بھی کریں، میں کچھ نہیں بولوں گا آپ کو۔ سب یہ ساری جگہیں آباد کرنے کی تھی، ہم نے ان کو ویران کر دیا۔ شراب کی بھٹی ویران کرنی تھی، ہم نے اس کو آباد کر دیا۔ فلم کا حال ویران کرنے کا تھا، ہم نے پیسہ دے کے 3 گھنٹہ اپنا ٹائم دے کر ہم نے اپنی آنکھوں کو زنا کی لذت سے شاد کام کیا ہے۔ ہم نے سنیما ہال آباد کیا، شراب کی بھٹی ہم نے آباد کی، ناچ گانے کی محفلیں ہم نے آباد کی۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ جیے شیطان کی طرح، اور پھر حکومت ہند مل جائے، حکومت امریکہ مل جائے، حکومت چائنا مل جائے، حکومت جاپان مل جائے، یعنی ہم جیے شیطان کی طرح، اور جو دعا کرے رحمان قبول کر لے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جائیں پورب اور کعبہ پہنچ جائے۔ یہاں قانون وہی ہے کہ تو مصطفیٰ کی غلامی کر، پھر بادشاہت تیرا انتظار کر رہی ہے، سلطنت تیرا انتظار کر رہی ہے، حکومت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اس تو جیو مصطفیٰ کے غلام کی طرح، تمہیں اللہ امامت دے گا، اللہ تمہیں خلافت دے گا، اللہ تمہیں جنت وہاں دے گا، دنیا کی قیادت کرنے کا موقع یہاں عطا فرمائے گا۔ شیطان کی طرح جی کے دعا کی قبولیت کی تمنا کرنا یہ عبث ہے، اور جیو اولیاء صالحین کی طرح، جیو گناہگاروں گناہوں سے بچ کر نیکوں کی طرح، ہاتھ نہیں بھی اٹھائے گا تو پھر تمہاری مدد کو آسمان سے فرشتے آئیں گے، تمہیں ذلت مشکل سے بچانے کے لیے نیک لوگوں کی روحیں آئیں گی۔ ڈاکٹر اقبال کی زبانی، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، بتاؤ تیری کیا خوشنودی ہے، تو کیا چاہتا ہے۔ تقدیر میں جو لکھا ہے تو لکھا ہے، تقدیر تو لکھنے والا اللہ ہے، تقدیر کو مٹانے والا بھی اللہ ہے، لیکن اپنے آپ کو تو اتنا بلند کر لے، اس قدر مصطفیٰ کی غلامی میں اپنے آپ کو ڈھال لے، غلامی کے سانچے میں، ادھر دل میں خیال آئے، ادھر تیری خواہش پوری ہو جائے، ادھر ہاتھ بھی نہ اٹھنے پائے، جو تو چاہتا ہے اللہ وہ ساری نعمتیں تجھ کو عطا فرما دے۔ اب میں مت پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، بلکہ گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ آپ کہاں ہیں، آپ کہاں ہیں۔
آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کے گھر کا ماحول کہاں کھڑا ہے؟ آپ کا کلچر کہاں کھڑا ہے؟ حضور کا تو اللہ نے اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ یورپ کا ایک دانشور کیا کہتا ہے, if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems. ڈاکٹر برنارڈ شاہ ایک کرسچن ہے, ہندوستان کا 1 لاکھ پڑھا لکھا آدمی جن کے پاسنگ کے برابر نہیں ہے. اتنا بڑا دانشور نے آج سے 50 سال پہلے کیا کہا؟ اسلام کے پیغمبر محمد عربی کا مقام تو اتنا بلند ہے کہ اگر دنیا کے لوگ اپنے مسائل کا حل کرنے کے لیے حضور کے پاس آ جائے, ان کے گائیڈ لائنز کی روشنی میں اپنے پرابلمز کا حل کرنا چاہے, برنارڈ شاہ کہتا ہے ساری دنیا اپنے مسئلے کے حل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. اس لیے کہ محمد عربی صرف مسلمانوں کے مسیحا کا نام نہیں ہے, he must be called the savior of humanity. مانوتا کے رکشک ہے مصطفیٰ, انسانیت کے محافظ ہے مصطفیٰ. جو بھی انسان مصطفیٰ کے نیترتو میں مارگدرشن میں پناہ لے گا, بھلے ہی کوئی کافر ہو, جنت وہاں نہیں ملے گی, مگر دنیا کا پروگریس, دنیا کی ترقی اس کو ملے گی, کیونکہ مصطفیٰ کے قانون پہ عمل کرنے میں دونوں جہان کی بھلائی ہے. اگر کافر مصطفیٰ کی حدیث پر عمل کرے, سنجیدگی سے, محنت سے, جد و جہد سے, صبر سے کام لے, تو جاپان جیسا تباہ شدہ ملک وہ دنیا کا سب سے مالدار ترین ملک بن جائے. اگر نبی کا غلام جد و جہد, جہد مسلسل, اسٹرگل سے کام لے تو جنت تو وہاں ملے گی, ترقی یہاں ملے گی, مالی مدد یہاں ملے گی, کیونکہ جو دنیا کی ترقی کے تقاضوں کو فلفل کرے گا وہ بھکاری نہیں بنے گا, وہ محتاج نہیں رہے گا. جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے گا, منتظر رہے گا آسمان سے خزانہ اتر جائے, زمین سے کوئی خزانے کی ہانڈی نکل جائے, نہ کبھی ہانڈی نکلنے والی ہے نہ خزانہ اترنے والا ہے, یہ ساری زندگی بھکاری بن کے رہے گا, ایک ایک پیسے کو ترستا رہے گا. دنیا کی خوشحالی کے لیے بھی مصطفیٰ کے پیغام عمل کو اپنانا ہوگا. سرکار دو جہاں نے جو جہد مسلسل کا میسج دیا ہے, بیکاری سے بچنے کا, محنت کرنے کا, لگن شیلتا کا, جد و جہد کا, پنکچویلٹی کا, آنیسٹی کا, ایمانداری کا, اگر قوم مسلم اس پر عمل کرے تو جاپان پیچھے رہے گا, مصطفیٰ کا غلام سب سے آگے ہو جائے گا. مسلمان اگر اس پر عمل کرے تو جنت بھی ملے گی, دنیا کی خوشحالی بھی ملے گی. لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ کا بیج کھیت میں ڈالے ہی نہیں اور تمنا کرے کہ صاحب مکئی کی فصل اپج کے میرے گھر میں آ جائے, ایسا نہیں ہوتا ہے. سمندر کی سطح پہ مکان نہیں بنتا ہے, ہواؤں میں محل تعمیر نہیں ہوتا ہے. صرف تمنا کرنے سے اور مزارات پہ بیٹھ کر مرادیں مانگنے سے مسئلے کا حل نہیں ہوتا. مسئلے کا حل جد و جہد سے, مسئلے کا حل اسٹرگل سے, مسئلے کا حل محنت سے, مسئلے کا حل سنجیدگی سے, مسئلے کا حل علم سے, مسئلے کا حل علم پر عمل سے, مسئلے کا حل اس پر ہے احساس کمتری میں شکار ہونے کا نہیں, بلکہ مصیبتوں کی کیچڑ میں لت پت ہونے کے بعد وہاں سے امید کی کرن لے کے اٹھنے کا ہے. جاپان میں ایک شخص انگریز گیا, وہاں 10 سال تک جاپانی زبان سیکھنے کے بعد انہوں نے وہاں کی قوم سے تجربات حاصل کیے. ایک کتاب لکھی دا اسٹوری آف جاپان, جاپان کی کہانی. اس میں ایک پیراگراف اس نے لکھا ہے, جس نے ہوائی جہاز دیا ہے, جس نے مائکروفون دیا ہے, جس نے کمپیوٹر دیا ہے, جس نے ٹرین دیا ہے, یعنی یہ سارے سامان 7 سمندر پار کے یہود و نصارہ, یہ وہاں ان کی زمین سے ساری چیزیں آئی ہیں. ہوائی جہاز دینے والی زمین سے اٹھنے والا ایک شخص جاپان جا کے جاپانی قوم کا مشاہدہ کر رہا ہے. پھر ایک کتاب لکھتا ہے دا اسٹوری آف جاپان, اس میں لکھتا ہے یہ جاپانی قوم کو اسپرٹ کہاں سے ملی ترقی کرنے کی. آج ساری دنیا میں میڈ ان جاپان کا سامان ہے, میڈ ان چائنا, میڈ ان جاپان, یہ پورے ورلڈ میں سامان چھایا ہے. کہا کہ جاپانی کو اتنا حوصلہ کہاں سے ملا, اتنا کریج کہاں سے ملا, اتنی ہمت کہاں سے ملی. کہا کہ جاپانیوں نے مصیبتوں سے حوصلہ سیکھا ہے. 1923 میں ایک زبردست زلزلہ جاپان میں آیا تھا, شہر کا شہر اجڑ گیا, شہر کا شہر اجڑ گیا, بال بچے ختم ہو گئے, شہر ندی نالے میں تبدیل ہو گیا. لیکن جو لوگ بچ گئے تھے وہ لوگ ماتم کرنے کے لیے نہیں بچے رہے, جو لوگ بچ گئے تھے وہ لوگ سینہ کو بھی کرنے کے لیے نہیں کھڑے رہے کہ اب ہمارے بال بچے ختم ہو گئے, ہمارا شہر اجڑ گیا, اب ہم کیا کریں گے دنیا میں جی کر کے, چلو پھانسی کے پندے پہ لٹک جاتے ہیں. نہیں, آج جاپان امریکہ کی منڈیوں میں چھایا ہے, آج جاپان ہندوستان کے مارکیٹ میں چھایا ہے. اس کا مال سب سے زیادہ زبردست اور پھر سب سے زیادہ قیمتی بھی, سب سے زیادہ مضبوط بھی ہوتا ہے. میڈ ان جاپان, چاہے سونی کمپنی ہو یا کیا کمپنی کی کاریں ہو, بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جو جاپان کے لگے ہوئے کوریا, جاپان سے سٹے
हुए चाइना से वो सारा सामान बन, जापान जो तबाहशुदा मुल्क, क्या कहा 1923 में खतरनाक जलजला आया, करोड़ों लोग मौत के मुंह में चले गए, आबादियां जमीन में धंस गई, लेकिन जो लोग बच गए वह लोग सोगवार बन के नहीं बचे, बाल नहीं नोचने लगे, सीना नहीं फाड़ने लगे, जो गए तो गए, जो बच गए कहा मुझे इस मुसीबत की घड़ी में औरतों की तरफ बाल नहीं नोचना है, सब्र से काम लेना है, हौसले से काम लेना है। वह लोग सब्र के साथ रहे, हौसला का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, जद्दोजहद शुरू किया। मेरा हर बच्चा पढ़ेगा, मेरा हर बच्चा फैक्ट्री का बनाएगा, मेरा हर बच्चा नया प्रोडक्शन बनाएगा, सारी दुनिया में पैदावार को फैलाएगा। कहा जापानियों के इसी सब्र ने, इसी हौसले ने, इसी जद्दोजहद ने वह पीछे पलट के नहीं देखा, उन मुसीबतों से स्पिरिट लिया। आज वही तबाहशुदा जापान पूरी दुनिया का सबसे मालदार तरीन मुल्क बन गया। उन्होंने कहा कि दूसरा वाकया जापान में 1945 में हुआ, जब हिरोशिमा पे एटम बम गिरा था, अमेरिका ने पहली बार एटम बम गिराया था हिरोशिमा पे, दूसरे ही दिन नागासाकी पे यूरेनियम बम गिराया था। दोनों शहर उजड़ गए, लाशों के ढेर पे दोनों शहर तब्दील हो गया। वह तब कौन शहर, जो टोक्यो जापान का शहर, जापान की राजधानी, वो जापान का शहर मलबे में तब्दील हो गया, जापान का शहर लाशों के ढेर में बदल गया। हिरोशिमा और नागासाकी, यह दोनों शहर तबाह हो बर्बाद हो गए। आज 70-80 साल के बाद भी जो लोग बचे हैं उस खतरनाक जहरीले असरात से, वह लूले लंगड़े अपाहिज बच्चे पैदा हो रहे हैं। मगर जापानी सर के बाल नोचने में नहीं गुजार दिया, बच्चे मर गए तो अब मैं जी के क्या करूं, मेरे माँ बाप मर गए तो अब मैं जी के क्या करूं, मेरा शहर उजड़ गया तो अब मैं जी के क्या करूं। नहीं, जापानियों ने सरेंडर किया कि अब मैं अमेरिका से जंग नहीं करूंगा, अब मैं जंग नहीं करूंगा, मैं हार गया, मैं हार गया। अब उन्होंने सारी एनर्जी, सारी ताकत उन्होंने पढ़ने में, लिखने में, सामान बनाने में, फैक्ट्री में लगा दी। आज दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर, सौड़ी सड़कें, फलकपोश इमारतें, जबरदस्त फैक्ट्रियां, मजबूत सामान का प्रोडक्शन, सब में अव्वल नंबर पे जापान है। अब दुनिया के लोग वहां से सबक लेते हैं कि मुसीबतों में हौसला खोना नहीं चाहिए, मुसीबतों में नर्वस होना नहीं चाहिए। जापानी कौन से लोग सीख ले, एक हिंदुस्तानी मुसलमान, अगर आज मस्जिदें टूट गई तो क्या हुआ, मदरसे उजड़ गए तो क्या हुआ, अगर तुम्हारे इख्तियारात छीने जा रहे तो क्या हुआ, तुम सब्र से काम लेना। तुम्हारे पैगंबर ने कहा है, तुम्हारे पैगंबर ने कहा है कि सब्र, सब्र तुम्हारा हथियार है, इल्म तुम्हारा जेवर है, इल्म तुम्हारा हथियार है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ने क्या कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम मत करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। हुजूर ने ये कहा था, हुजूर की ये बोली है, जब आप निकले मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत की रात में और गारे सोर में गए, 3 दिन क़याम किया, जब मक्का के लोगों ने पीछा किया, इस कदर करीब पहुंच गए गार के, सिद्दीक अकबर कहने लगे हुजूर अब क्या होगा, यह लोग तो इतना करीब पहुंच गए हैं कि निगाह सिर्फ नीची करें तो हम लोगों को देख लेंगे, यानी इस कदर बुलंदी पे पहुंच गए, हम गार में हैं, वह सिर्फ आंख नीची करें तो हम लोगों को देख लेंगे। अब क्या करें, सिद्दीक अकबर घबरा गए। मुस्तफा ने क्या कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है, गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। फिर क्या हुआ, जब अल्लाह पर मजबूत एतमाद था तो अल्लाह ने कबूतर के जरिए, कबूतर के जरिए, अल्लाह ने जाली के जरिए उन काफिरों के दिल में बात डाल दी। यहां कोई गया होता या मकड़ी की जाली ना होती, कबूतर का अंडा ना होता, वह लोग वापस हो गए। अल्लाह पर मजबूत एतमाद बंदे को मुश्किलों से निकलने का रास्ता दे देता है, बंदों को मुश्किलों से निकलने का रास्ता देता है। इस संकट की घड़ी में न औरत की तरह सीना नोचना है, न सर के बाल नोचना है, न साहब काफिरों के रंग में रंग जाना है, न फिल्में देखना है, न अपने बाल बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के नशे में काफिर बना देना है। नहीं, इस संकट की घड़ी में मजबूती से अल्लाह पर यकीन रखना है, मुस्तफा की सुन्नतों की पैरवी करनी है, अपने बाल बच्चों की घुट्टी में मुस्तफा का इश्क पिला देना है। फिर कहना है तुम्हारे पास जितनी तलवार है तू चला, तू बम गिरा, तेरा बम थक जाएगा मगर मेरे इश्क की दीवार टूट नहीं पाएगी। तुमने अगर इस्लाम मिटाने की ठान लिया है, अब हमने भी इस्लाम बचाने की ठान लिया है, अब हमने भी इस्लाम बचाने की ठान लिया है। ये वक्त नाचने का नहीं है, ये वक्त गाने का नहीं है, ये वक्त 1 करोड़ की शादी का नहीं है, ये वक्त हौसले का है, ये वक्त स्ट्रगल का है, ये वक्त जद्दोजहद का है, ये वक्त मुस्तफ़ा की सुन्नतों की पैरवी का है, ये वक्त मस्जिदों के आबाद करने का है, ये वक्त अजान की आवाज़ सुनने के बाद सोने का नहीं है, ये वक्त जागने का है। मुसीबतें
توڑنے نہیں آتی ہیں، مصیبتیں جگانے آتی ہیں، مصیبتیں حوصلہ دینے آتی ہیں۔ تو موجودہ مصیبت کو انفیریٹی کمپلیکس کا شکار مت ہو جائیے، موجودہ مصیبت کو جاگنے کا ایک ذریعہ جاپانی قوم اسلام کا مطالعہ کر کے صبر سے آج ترقی کری ہے۔ ہمارے مذہب میں تو ہر قدم قدم پہ صبر ہے، بہادری ہے، شجاعت ہے، سخاوت ہے، علم ہے، عمل ہے، قناعت ہے، توکل ہے، بے نیازی ہے، محنت ہے، جذبہ شہادت ہے۔ یہ ساری باتیں ہمارے یہاں ساری کوالٹی موجود ہیں۔ اگر سرکار دو جہاں کی سچی محبت، سرکار دو جہاں کی تعلیمات پہ عمل ہو، یہ مصیبتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ آندھی ہمیشہ رہتی ہے کیا؟ طوفان ہمیشہ رہتا ہے کیا؟ نہ یہ آندھی رہے گی، نہ یہ طوفان رہے گا، نہ یہ مصیبت رہے گی، کچھ نہیں رہے گا۔ مگر کیا رہے گا؟ کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سبھوں کو اپنے پیغمبر سے سچی غلامی کا ثبوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو جہاں کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں ایک نئی بہار لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔